عباس ابن علی کی شہادت کے بعد امام حسین کی موت کے درمیان اب صرف علی اکبر باقی بچے تھے۔ باپ کی حالت دیکھ کر ان کی ہمت نہ پڑ رہی تھی کہ ان سے کسی طرح موت کی رخصت لیں۔ علی اکبر ماں کے قدموں میں جھک گئے اور شکایتاً کہا، امی جان، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ بانو گھبرا گئیں، کہا، کیا بات ہے میرے لال؟ بچپن سے ہی علی اکبر اپنی چھوٹی موٹی شکایات لے کر پھوپھی کے پاس جایا کرتے تھے، آج ماں کو کیسے یاد کیا؟ جی میں ہزاروں وہم سر اٹھانے لگے۔ بابا فرماتے ہیں ہمارے گلے میں طوق لعنت ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جائے گا۔ خدا نہ کرے، توبہ بچے، یہ بھی کوئی مذاق کا موقع محل ہے؟ تمہارے بابا نے آج تک کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، وہ اپنے فرزند کے لیے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے آج تک ان کی زبان سے کوئی غیر منصفانہ اور بیجا بات نہیں سنی۔ میری بدقسمتی ہے کہ آج مجھے اپنے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ امی آپ ہماری سفارش کیجئے نا۔ سفارش؟ بانو گھبرا گئی۔ ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دلوا دیجئے۔ علی اکبر نے اسی لہجے میں ضد کی جیسے تماشے میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہوں۔ بانو کلیجہ تھام کر رہ گئیں۔ علی اکبر نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ انہیں پھوپھی نے پالا تھا مگر ماں ان پر جان چھڑکتی تھی۔ قاسم گئے، اون و محمد گئے اور غضب تو دیکھیے، چچا عباس گئے اور ہم منہ تکتے رہ گئے، اور اب فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے، خود تشریف لے جائیں گے۔ یا اللہ! بانو بیٹے کا منہ تکنے لگی۔ ایسا لگا کسی نے شاہرگ پر تلوار کا بھرپور ہاتھ مار دیا۔ خون بوند بوند رس رہا ہے، ایک طرف سہاگ ہے، دوسری طرف کوکھ کا مان۔ دونوں میں سے سب سے پہلے کسے اجاڑیں، کسے آگ لگائیں، یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اتنے میں خود امام حسین خیمے میں تشریف لائے۔ تم ہی سمجھاؤ، ہماری تو سنتے نہیں صاحبزادے، یہ سارا فتنہ ہمارے دم سے ہے، ہمارے لہو سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، باقی لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ تمہیں علی اکبر بہت پیارے ہیں، تم انہیں ساتھ لے کر کہیں محفوظ مقام پر چلی جانا، ان کی شادی کا ارمان لیے بیٹھی ہو، جاؤ ہمیں بھی یاد کر لینا، ہماری روح بھی تمہاری خوشی میں شریک رہے گی۔ بانو دم بخود کبھی بیٹے کو اور کبھی باپ کو دیکھ رہی تھی۔ آج یہ دونوں جی میں کیا ٹھان کر آئے ہیں؟ امام کہہ رہے تھے خدا تمہیں علی اکبر کی دلہن لانا نصیب کرے، جب پوتا پوتی کو گود میں کھلاؤ تو ہمیں بھی یاد کر لینا۔ ہمارے علی اکبر کا بیٹا گھٹنوں چلتا جب ہماری خبر پر آئے گا تو ہم اسے چومنے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ بس اللہ کا نام لے کر ہمیں رخصت کرو بانو، کہ ادھر ہمارے خون کے پیاس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ فوجی آداب کے مطابق ہر مارکے کے بعد ایک وقفہ ہوا کرتا ہے جس پر ہر سپاہی پابند ہوتا ہے، مگر یہ سپاہی نہیں، قصائی ہے، ان پر انسانیت کا کوئی اصول لاگو نہیں۔ بانو نے زندگی میں بڑے تو کیا کبھی چھوٹے فیصلے بھی نہیں کیے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کے ساتھ جان بھی ان کے قدموں میں سونپ دی تھی، وہ ان کی ہو گئیں تو پھر وہی ان کے برے بھلے کے ذمہ دار ہوئے، مگر اچانک اس وقت قوت فیصلہ عود کر آئی۔ بولی، میں نے آپ سے آج تک اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آپ مل گئے تو پھر رہ بھی کیا گیا مانگنے کو؟ آج میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا حق مانگتی ہوں۔ امام خاموش ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا سوچ رہے ہیں آقا؟ اللہ کا نام لے کر اجازت دیجئے، آپ رہتے تو میری دنیا رہتی، میرے ارمان سلامت رہتے، بیٹے کا بیاہ کرتی، پیاری سی دلہن بیاہ کر لاتی، خیر سے ہم دونوں پوتے کا چاند سا مکھڑا دیکھ کر جیتے۔ آپ نہ ہوں گے تو کیسا بیاہ، کیسی شادی؟ بانو بغیر اپنے آقا کے کیا خاک زندہ رہے گی؟ اور پھر ہر جوان بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ باپ کی جان پر اپنی جان قربان کر دے، باپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہا دے۔ علی اکبر دیر سے میرے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، للہ ان کا دل نہ چھوٹا کیجیے۔ بچپن اور جوانی کے شوق نہ ہماری حیثیت تھی کہ ہم پورے کرتے، اور نہ انہوں نے کبھی ضد کی۔ آج سرخروئی کے ارمان میں اپنے امام پر سے قربان ہونا چاہتے ہیں، یہ حقدار ہیں، ان کا حق دیجئے مولا۔ ہاں بھائی، ماں ہو تم تو بیٹے کی سی ہی کہو گی، مگر دل میں امام اپنی شریک زندگی کی ہمت کے قائل ہو گئے۔ ایک کمزور سی عورت بوقت امتحان کتنی دلیر اور باوقار ثابت ہوتی ہے۔ تو بس پھر دیر نہ فرمائیے، بیٹے کا دل رکھ لیجئے۔ جاؤ علی اکبر، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ امام نے آہ بھر کر کہا۔ اللہ، امی آپ جیتی رہیے۔ خوشی سے دیوانے ہو کر علی اکبر ماں کے قدموں کو چومنے لگے۔ بانو کے ہونٹوں پر زہر میں بجھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہاں صاحبزادے خود مقتل میں قتل ہونے کو جاتے ہیں اور بوڑھی ماں کی درازی عمر کی سزا کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جی پر ہاتھ رکھ کر بولی، جاؤ میرے چاند، میدان جنگ میں سادات کے خون کی بانگی دکھاؤ جو تمہاری رگوں میں جوش مار رہا ہے۔ جاؤ بیٹا، میں نے تمہیں دودھ بخشا، میرے دودھ کی لاج رکھنا میرے چاند۔ مگر پھر بے قابو ہو گئیں۔ مدبر اور دلیر عورت پر مامتا غالب آ گئی، رخاں سی ہو کر بولی، خیر سے واپس تو آؤ گے؟ یہ پیاری صورت پلٹ کے پھر تو دکھاؤ گے نا؟ علی اکبر جاتے تو ہو مگر وعدہ کرو خیریت سے واپس آ جاؤ گے۔
میرے چندہ نہیں تو میاں کا کلیجہ شک ہو جائے گا، میں تمہارا لاشا نہیں دیکھ سکوں گی، اللہ اس سے پہلے مجھے اندھا کر دیجیے۔ بانو سسک کر رونے لگی۔ علی اکبر کو جلدی ہو رہی تھی، جانے لگے تو امام نے کہا ہم دونوں سے جیت گئے علی اکبر، اب تمہیں سب سے مشکل مہم سر کرنا ہوگی، اپنی بدنصیب دکھیا پھپھی سے اجازت لینا ہوگی، وہی تمہاری سب سے بڑی حقدار ہے، مگر ٹھنڈے دل سے بات کرنا، زینب کے زخم ابھی تازہ ہے۔ ہاں بابا، ان کی طرف سے بہت دل ڈرتا ہے۔ تیزی سے علی اکبر خیمے کا پردہ اٹھا کر نکل گئے۔ بانو کے جسم سے جیسے جان نکل گئی، امام نے اپنی بدنصیب شریک زندگی کے شانے پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ بہادر بیٹے کی بہادر ماں، تمہاری 18 برس کی محنت کا ثمر آج ملنے والا ہے۔ علی اکبر ہماری ہی نہیں، ساری انسانیت کے لیے جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ آج وہ یہ ثابت کر دے گا کہ سچائی کتنی بھی تنہا ہو، حقیر اور بے حقیقت نہیں۔ علی اکبر دنیا کے نوجوانوں کا علم بردار ہے، آنے والی نسلیں اس کا نام لے کر ظلم و ناانصافی کا قلعہ کریں گی۔ خدا معاف کرے مگر آج غرور سے میرا سینہ پھٹا جاتا ہے کہ میں علی اکبر کا باپ ہوں۔ مگر بانو امام کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی جوانی کے بہلانے کا کھلونا تھا، آج قسمت کے بھیانک ترین کھیل میں ایک بلند اور شاندار کردار ادا کرنے جا رہا تھا۔ اپنے مظلوم بچوں کی شہادت کے بعد نگاہیں بار بار علی اکبر کی طرف اٹھ جاتی۔ زینب جانتی تھیں کوئی دم میں ان کا بھی بلاوا آنے والا تھا۔ اپنے خیمے میں سہمی ہوئی اسی جگہ بیٹھی تھیں جہاں تھوڑی دیر پہلے بچوں کے لاشیں رکھے گئے تھے۔ علی اکبر خیمے میں داخل ہوئے تو انجان سی بن گئیں، سمجھ گئیں رخصت ہونے آئے ہیں، منہ پھیر کے بیٹھ گئیں جیسے ان بہانوں سے وہ موت کو ٹال ہی تو دیں گی۔ ایک ایک لمحہ غنیمت ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس نہیں ٹوٹتی۔ علی اکبر نے منہ سے کچھ نہ کہا، قریب آئے اور پھوپھی کے زانوں پر سر رکھ دیا۔ بچپن میں کھیل کود کر تھکے ہارے آتے تھے تو اسی طرح چپ چاپ ان کی گود میں سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ ان کی پیار بھری ڈانٹ کانوں میں میٹھی لوری بن کر گھل جاتی تھی، مگر آج وہ زانوں پر سونے نہ آئے تھے۔ جی تو چاہا بھتیجے کو کلیجے سے لگا کر خوب چیخ چیخ کر روئیں کہ جی کی بھڑاس نکل جائے، اس سے کہیں چل میرے لال ہم دونوں کہیں بھاگ چلیں اس جہنم سے دور کسی حسین ہری بھری وادی میں، گاتے گنگناتے چشموں کے دیس میں ایک ننھی سی جھوپڑی ہو، وہاں تیری چاند سی دلہن بیاہ کر لاؤں گی، گھر ننھے منھے پھولوں سے بھر جائے گا، بس وہیں اس دکھیاری زینب کی چھوٹی سی جنت بس جائے گی۔ پھر یاد آیا کہ یہ سب ممتا کے سہانے خواب ہیں، مگر شیر خدا کی دلیر بیٹی تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ امام نے جو عہد کیا ہے وہ زینب کا ایمان ہے۔ رسول خدا کے نواسے اور علی ابن ابی طالب کے فرزند نے جس راہ پر قدم اٹھایا ہے وہی راہ زینب کی ہے۔ انہیں اس بات پر فخر تھا کہ وہ ایسے بھائی کی بہن ہے جو ظلم و ناانصافی کے خلاف سینہ سپر ہے۔ انہوں نے مصنوعی رکھائی سے کہا، یہ دکھاوے کا پیار مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اے بھائی میں تمہاری ہوں کون؟ ویسے 9 مہینے پیٹ میں تو نہیں رکھا، مگر پیدا ہوتے ہی کلیجے سے لگایا تھا۔ راتوں کو جاگی ہوں، تم میری گود میں سوئے ہو تو اسی خوشی میں میری نیندیں اچاٹ ہو گئی ہیں۔ پہلا دانت نکلا تو تمہارے ہر آنسو پر 1000 آنسو بہائے تھے میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے 2 مائیں بخشیں۔ علی اکبر نے مسکرا کر آنسو پی لیے۔ اس مقدس گود میں نے دنیا جہان کی نعمتیں پائی ہیں، قرآن کی آیات حفظ کی ہیں، علم و دانش کی ابتدا اسی آغوش میں ہوئی۔ اب اس پیار بھری گود میں رخصت ہونے آیا ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کا امتحان دے کر کامیابی حاصل کروں۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ اپنی ماں، پھوپھی، جو کچھ بھی ہیں، آپ کی کوئی خدمت بھی نہ کر سکا۔ پھوپھی اماں، دنیا میں ہر چیز کا مول ہے، مگر مامتا کی قیمت تو جان دے کر بھی نہیں چکائی جا سکتی۔ تم جوان ہو گئے، ایک مثالی انسان بن گئے، بس میری مزدوری مجھے مل گئی۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جسے تم جیسے بیٹے کی پرورش کی سعادت نصیب ہوئی۔ بخدا تمہیں پیار کر کے میں نے اپنی زندگی کا مزہ پا لیا۔ آخر جب علی اکبر رخصت ہونے لگے تو بولی، اے لڑکے یوں میلے کچیلے لباس میں جائے گا؟ تمہاری امی جان کہاں ہیں؟ ذرا بلاؤ تو، آ کے بیٹے کو آراستہ کریں۔ بانو آئیں تو علی اکبر کے لیے جو شادی کا جوڑا لائیں تھی نکال کر دیا۔ لو بانو، اللہ کا نام لے کر پہناؤ۔ تم خود پہناؤ بہن، ماں نے کہا۔ زینب نے کہا، نہیں بانو، مجھے وہم آتا ہے میرے ہاتھوں پر میرے بیٹوں کا خون ہے، ان جابازوں کا خون میرے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ زینب نے کہا، میرا جی ڈرتا ہے بدشگونی ہو جائے گی۔ علی اکبر بضد ہوئے کہ میں تو آپ ہی کے ہاتھ سے لباس پہنوں گا، نہیں تو انہی چیتڑوں میں چلا جاؤں گا۔ ماں اور پھوپھی نے شاہانہ جوڑا پہنایا۔ جو ہی ان کے جانے کی خبر دوسرے خیموں میں پہنچی، سب بھاگے ہوئے آئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا، جیسے علی اکبر کو واقعی دلہا بنایا جا رہا تھا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے تمام ہتھیار سجائے، امیر المومنین کا چرمی کمربند کس کر باندھا۔ علی اکبر ایک ایک سے گلے ملے، بچوں کو پیار کیا۔ سکینہ آ کر پیروں میں لپٹ گئیں۔ بھائی آپ پانی لانے تو نہیں جا رہے؟
للہ نہ جائیے گا، دریا بڑا بے مروت ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ چچا جان گئے وہیں کے ہو رہے، ہمیں بھول گئے۔ امام نے عقاب نامی گھوڑے پر بیٹے کو سوار کرانے کے لیے جب ان کے پیروں کو سہارا دیا تو علی اکبر جھجک کر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کے دستے مبارک پر پیر رکھوں، یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا۔ ہم امام نہیں، اس وقت صرف تمہارے بابا ہیں۔ بچپن میں ہم ان پیروں کے بوسے لیا کرتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے۔ تم اپنے ننھے پیروں سے ہماری چھاتی پر چڑھ کر کودا کرتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ پر پیر رکھ کر سوار ہو جاؤ۔ علی اکبر نے جھک کر پہلے امام کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر امام نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جوڑ کر علی اکبر کا پیر تھاما اور سوار کر دیا، پھر رکاب پکڑ کر تھوڑی دور ساتھ چلے۔ تمہاری رکاب داری کی عزت حاصل کر کے ہم فخر محسوس کر رہے ہیں، تم کو شہادت میں ہم پر سبقت حاصل ہوگی۔ علی اکبر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ امام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے پروردگار، تو گواہ رہی ہو، تیرے پیغمبر کا ہم شکل تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ جب مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیات ستاتی تھی تو میں اس بچے کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا۔ دشمن کی فوج میں چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، بھائی بھتیجے سبھی تو کام آ گئے، اب کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے گا؟ صبح سے کیسے جانباز ختم کیے تھے، دلوں میں زہر بھرا ہوا تھا، احساس مر چکا تھا، پھر بھی پیغمبر خدا کے نام کی دلوں میں دہشت بیٹھی ہوئی تھی، اسے یک لخت دلوں سے نکال دینا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ فوج میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، ہر قتل کے بعد احساس شکست بڑھ جاتا تھا، کبھی عاقبت کے خیال سے لرزہ طاری ہو جاتا، پھر موت کا خوف ہر جذبے کو کچل کر غالب آ جاتا، سوچنے سمجھنے کی طاقت سلب ہوتی جا رہی تھی۔ عرب نسل کا گھوڑا عقاب اپنے وجیح نوعمر شاہ سوار کے زانوں تلے مستانہ چال سے ٹھمک کر چل رہا تھا، ان کے بانک پن پہ نازاں سبک قدم رکھتا، گردن کو شاہانہ انداز سے خم کیے تکلف سے عیاں جھٹکتا یوں چلا آ رہا تھا جیسے وہ انہیں موت کی جانب نہیں کسی محبوبہ دل نواز کی گلیوں میں لے جا رہا تھا۔ علی اکبر کی والدہ ام لیلہ ابو سفیان کی نواسی تھیں اور یزید کی پھوپھیزاد بہن۔ اہل شام ان کے لیے امان نامہ لائے تھے، انہوں نے وہ کاغذ چاک کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ یہ امان نامہ میرے لیے نہیں، اس رشتے کے لیے ہے جو تمہارے بادشاہ اور میری والدہ کے درمیان ہے، میں اس رشتے کو اپنی بدنصیبی سمجھتا اور منقطع کرتا ہوں۔ علی اکبر نے رجز شروع کیا، لوگ کہتے ہیں میں پیغمبر خدا کا ہم شکل ہوں، میں اس آفتاب عالم تاب کی ایک ادنا سی کرن ہوں جس نے تاریکی اور جہالت کا پردہ چاک کر کے انسانیت کو روشنی اور فلاح کا راستہ دکھایا۔ اے نا عاقبت اندیش دیوانوں، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میں علی ہوں، امام حسین ابن علی کا فرزند، اور آج یہ ثابت کرنے آیا ہوں کہ میرے امام کے قدموں کی خاک کا ذرہ ذرہ آخری دم تک ظلم و ستم اور ناانصافی کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ کوئی دھمکی ہمیں ڈرا نہیں سکتی، دولت و جاہ کا لالچ ہمارے عزم کو ہلا نہیں سکتا۔ تم مجھے جان کی امان دے رہے ہو؟ احمقوں، پہلے میری تلوار سے پناہ مانگو۔ پیغمبر خدا کے ذکر پر فوجی بے ساختہ درود بھیجنے لگے، عقیدت سے سر جھک گئے، آنکھیں نیچی ہو گئیں، تھوڑی دیر کے لیے دلوں سے کدورت مٹ گئی، غم ٹھنڈا پڑ گیا۔ علی ابن ابی طالب کے نام پر نعرہ حیدری سے زمین و آسمان کانپنے لگے، علم سر نگوں ہو گئے۔ شمر فوج کی یہ درگت دیکھ کر تلخی سے مسکرایا اور ابن سعد سے کہا، معاذ اللہ، کیا تربیت دی ہے تم نے اپنی فوج کو؟ دشمن کی جان لینے کے بجائے ان پر جان قربان کرنے پر تیار ہیں۔ معاف کرنا برادر، یہ میری فوج نہیں، خدا جانے کہاں سے اجڑ گمار لا کر بھرتی کر دیے ہیں، ٹھیک سے نہ احکام ان کی سمجھ میں آتے ہیں، نہ ان میں عمل کی اہلیت ہے، ان کا قصور بھی نہیں، انہیں تو یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ دشمنان اسلام کی سرکوبی کو جاتے ہیں، چار باتیں سنتے ہیں، آگا پیچھا نہیں دیکھتے، ضعیف الاعتقاد ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ تم ہمارے کماندار کی حکمت عملی کو نہیں سمجھتے، ہر شہر اور صوبے کا سپاہی یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ گروہ بندی کے امکان کم ہو جائیں۔ دیکھتے نہیں ان کے آپس میں کتنے اختلافات ہیں، اور پھر انہیں مکہ اور مدینہ کے باشندوں سے قطعی کوئی لگاؤ نہیں۔ تمہاری رائے میں یہاں متقی پرہیزگار اور عالم فاضل بھیجے جاتے جو بجائے دشمنوں کے ہمارا ہی صفایا کر دیتے؟ یہ تو نیم جان حیوان احمق ہیں۔ جو حرب مخالفین ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ انہیں جھنجھوڑ کر ان کے ضمیر جگا دیتے ہیں، جیسے پانی میں پتھر گرتا ہے تو لہریں اٹھتی ہیں۔ ان لہروں پر قابو جمائے رکھنا ہی سپاہ گری ہے، یہ جنگ ایرے غیرے کی بس کی نہیں، ایک صوبے کی فوج کو سنبھالنا اور بات ہے۔ شمر ہر موقع پر ابن سعد کی ٹانگیں کھینچنے کی طاق میں رہتا تھا، بعد میں اس کی رگ دبانے میں سو لطف آتا تھا، قدم قدم پر اس کی نااہلی ثابت کر کے بڑی مسرت حاصل ہوتی تھی، اس پر نظر رکھنے کے لیے ہی تعینات ہوا تھا۔ اس کا ایک لفظ ابن سعد کے پورے خاندان کو تہس نہس کر سکتا تھا، غریب کی جان عذاب میں تھی۔
शिम्र का अपना एक फौलादी दस्ता था जिसे वो बड़ी होशियारी से इस्तेमाल में लाता था। इसमें चुन चुन कर ऐसे पहलवान भर्ती किए गए थे जिन्हें बड़े इम्तिहानों के बाद मुंतखब किया गया था। वो उन कबीलों में से थे जिन्हें बड़ी बेदर्दी से कुचला गया था। उनकी इक्तिसादी और जमहूरी ताकतों को मिस्मार किया गया था। वो गुस्सा और नफरत में नीम पागल हो चुके थे। सिर्फ तोड़ फोड़ और खून खराबे में उनके जहनों को लज्जत मिलती थी। उन्हें फिर तरह तरह से नवाजा जाता था। उन्हें खास राशन और शराब मिलती थी। ये उस फौज का जबरदस्त दस्ता था जिसे अवाम को कुचलने के लिए 20 बरस से तैयार किया जा रहा था। खर दिमागी का ये हाल था कि वो अपने आप को आम फौजियों से अफजल और बरतर ख्याल करते थे और उन्हें यकीन था कि वो खिलाफत और दीन इस्लाम के वाहिद अमीन और मुहाफिज थे। उनका काम ये था जिसे अपने फराइज से गफलत बरतते देखें उसे ऐसी सख्त सजाएं दें कि दुनिया इबरत हासिल करे। हुक्म उदूली और नाफरमानी का इल्जाम लगाकर अक्सर दूसरों पर दहशत बिठाने के लिए चंद अशखास को इस बेदर्दी से कत्ल किया जाता कि देखने वाले अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते। ये खुद हमला नहीं करते थे बल्कि दूसरे दस्तों को हमला करने पर मजबूर करते थे। ये जबरिया हमले में हिस्सा लेने वाले कत्ल करके खुद रोते पीटते दहशत ज़दा होकर भाग खड़े होते। इस पर इनकी सरजनिश करने के बजाय शाबाशी मिलती और सुस्ताने के लिए महफूज पिछली सफ़ों में पहुंचा दिए जाते जहां उन्हें नक़द और तहरीरी इनामात बांटे जाते। एक ख़ास दर्जा अता किया जाता और वो अपनी कारकर्दगी के गुरूर में मस्त फौलादी दस्ते के कदम ब कदम चलने के ख्वाब देखने लगते। दुनिया की लज्जतें उक़बा के वादों से ज़्यादा पुरकशिश और आम जाहिल इंसान का दिल लुभाने वाली होती हैं। इतने कत्ल करने के बाद आम सिपाही पर एक अजीब बेहिस्सी और ढिठाई सी तारी हो जाती है। उन्हें देखकर बजाय मदद करने के अपनी जान बचाने की पहले फिक्र करता था। इमाम के जामाज सर से कफन बांध कर मैदान जंग में उतरते थे। जहनी और जिस्मानी हैसियत से भी इस कूड़े करकट से बेहतर बुलंद और अफजल थे। यही वजह थी कि उनका एक बच्चा भी कतारों की कतारें साफ कर देता। कोई है तुम में से माँ का जाया जो मेरे सामने आकर मुकाबले की जुर्रत रखता हो? अली अकबर ने ललकारा। पहले दो चार ने बांगी दिखाई, गए और पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो गए। गूंजते गरजते आते और खाली ढोल की तरह फट जाते। अब जुर्रत आजमाई के बगैर खेल का मौका नहीं। सूरज जवाल पर आ गया। अगर यूं एक एक का मुकाबला होता रहा तो रात हो जाएगी। मैं जानता हूं अली अकबर को, शिमर ने इब्ने साद से कहा। बदबख्त इब्ने साद को पसीने आने लगे और कहा, बड़ा सजीला जवान है, बस इसके बाद तो हुसैन टूट जाएंगे। इब्ने साद मशहूर हो गया और कहा, हाथ में तलवार है या वाहिमा नजर ही नहीं आती। इब्ने साद मशहूर हो गया। अच्छा, तारीफे बाद में जी भर के कर लेना, अब हुक्म दो। क्या हुक्म दूं? चारों तरफ से यकबारगी घेर लिया जाए, नाज़र की गिरफ्त में तो आना मुश्किल है। शिमर गुस्से से अंगारा हो गया। क्या हुर की पैरवी करने का इरादा है? इब्ने साद ने चौंक कर शिमर के तेवर देखे, इसके पीछे इसके फौलादी दस्ते की आन बान देखी और कत्ल का हुक्म सादर कर दिया। अली अकबर इस चौतरफा हमले के लिए भी तैयार थे। सुबह से कितने कत्ल देखे थे। फन सिपागरी की तालीम भी इस अंदाज से मिली थी कि जब बुज़दिल सारे फौजी असूल तोड़कर अकेले पर हमला करें तो उन्हें किस तरह चक्कर देकर अपना बचाव किया जाए। अली अकबर ने उस फन में महारत पैदा करने के बाद खुद उस्तादी के फराइज अंजाम दिए थे। वो इन्हें तरह तरह से अपने ताक़ुब पर राग़िब करते और जब वो सरपट दौड़ते हुए आते तो ये निहायत फुर्ती से कावा काट के एक तरफ हो जाते। सिपाही दंदनाते उनसे आगे निकल जाते। ये पीछे से उन पर हमला करके उनका सफाया करते थे। जब से होश संभाला था कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था कि हाथ में तलवार ना उठाई हो। इस दिन की आमद की खबर बचपन ही से मिल गई थी। बचपन और जवानी का ये मुख्तसर अरसा इसी दिन को खुशामदीद कहने में गुजरा था। इनका घोड़ा 7 पल बढ़कर जवान हुआ था। बिल्कुल बरादराना रिश्ता और दोस्ती थी। जब सवार होते थे तो उनके जिस्म का एक हिस्सा बन जाता था। अगर वो कुछ सोचते तो घोड़ा भांप लेता। उधर सिपाहियों तले लश्तम पश्तम खरीदे हुए बालूट के घोड़े थे और अपने सवार की तरह बदहवास और बौखलाए हुए थे। बेकहे सुने जिधर मुंह उठता दौड़ने लगते। जब जी चाहता सवार के गिरने की परवाह न करते, एकदम रुक जाते। सवार औंधे सामने गिरता उसे कुचलते भाग जाते। जरा दम लेने के लिए अली अकबर ने घोड़ा घुमाया और तेजी से इमाम के पास जाकर उनकी तहसीन का शुक्रिया अदा करने लगे। बड़ी प्यास से बाबा। जानता हूं बेटा, मगर मजबूर है तेरा बाबा। इमाम ने रोकर बेटे को छाती से लगा लिया। दोनों हाथों से अली अकबर का चेहरा लेकर बेख्तियार बोसे लिए। पेशानी, खूनबार आंखें और खुश्क लब चूमे। बचपन में जब बानो किसी काम में लगी होती और अली अकबर भूख से बेताब होकर रोने लगते तो उन्हें बहलाने को इमाम अपनी जबान की नोक उनके मुंह में दे दिया करते थे। इस वक्त भी न जाने क्या ख्याल आया, जबान की नोक उनके मुंह में दे दी। आह बाबा, आपकी जबान में तो कांटे हैं। अली अकबर ने हंसकर कहा,
بس بابا میری پیاس بجھ گئی۔ امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس انگوٹھی اتار کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس کی برکت سے تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ سرور سے علی اکبر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ والی کوثر کی انگوٹھی منہ میں رکھتے ہی پیاس کی شدت غائب ہو گئی، روح سیراب ہو گئی، چہرے پر رونق آ گئی۔ دوبارہ میدان جنگ میں جا کر علی اکبر نے ایسے زبردست حملے کیے کہ صفیں کی صفیں سرنگوں ہو گئی۔ علی اکبر کا گھوڑا اس جنگ کی اہمیت کو سمجھ رہا تھا، اس کی بھی دشمن کے گھوڑوں سے ٹھنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر گھوڑے بدکنے لگتے، اگلے پیروں پر کھڑے ہو کر دولتیاں جھاڑنے لگتے۔ کوئی اس کی زد میں آ جاتا تو اس بری طرح بھر کر حملہ کرتا کہ ٹاپوں سے سوار اور سواری دونوں کو کچل ڈالتا۔ بزدل سوار کے ساتھ گھوڑے بھی چھچورے وار کر رہے تھے۔ وہ بڑھ بڑھ کر انہیں ترکی بترکی جواب دے رہا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے خون میں نہائے ہوئے تھے۔ اب علی اکبر کی طاقت خون بہ جانے کی وجہ سے جواب دیتی جا رہی تھی۔ بار بار آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا، تلوار ہاتھ سے چھوٹی جاتی تھی۔ اب سوائے چکما دینے کے کوئی راستہ علی اکبر کو زیر کرنے کا نہیں رہ گیا تھا۔ عرب قوم سخت اصولوں کی پابند ہوتی ہے، اوچھے وار مردانگی کے خلاف ہے، مگر اس وقت وہ کسی قوم، کسی ملک کے افراد نہیں تھے، جنونی درندے ہو چکے تھے۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ایک دستہ فوج سے الگ ہو کر امام کے خیموں پر حملہ کر دے۔ علی اکبر اس چال سے بے خبر نہ تھے، وہ خود منتظر تھے کہ کب دشمن آخری گرا ہوا حربہ استعمال کرے گا۔ اکیلے امام اور چند غلاموں میں خیموں پر حملے کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں باقی۔ یہ جنگ امام کی جان کے لیے ہے، ان کے جیتے جی امام پر آنچ نہ آ سکے گی۔ دشمن کی بزدلانہ حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ علی اکبر نے پلٹ کر خیموں میں حملہ کرنے والے دستے کا راستہ کاٹا تو آگے اور پیچھے سے گھر گئے۔ ایک گھٹا سی تلواروں، برچھیوں اور نیزوں کی اٹھی اور شبیہ محمد خاک اور خون میں ہی غلطہ ہو گئی۔ علی اکبر کے گھوڑے کو خالی پشت خیمے کی طرف آتے دیکھ کر امام حسین کے جسم سے جان نکل گئی، چکرا کر بیٹھ گئے، پھر خیمے سے نکلے اور علی اکبر کو پکارتے ہوئے میدان کی طرف بھاگے۔ ذوف اور پیاس سے چکرا کر کئی بار گرے، اٹھنا دشوار تھا مگر تڑپ کر اٹھے۔ علی اکبر کہاں ہو بیٹے؟ امام لڑکھڑاتے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہم سے اب ایک قدم نہیں چلا جاتا، ہمیں سہارا دو بیٹے، ہمارا ہاتھ تھام لو بیٹے، اپنے بوڑھے باپ پر رحم کرو۔ اچھا سہارا نہیں دیتے تو ایک بار پکار تو لو کہ جان میں جان آ جائے۔ ہماری سانسوں میں ریت بھر گئی ہے، سینہ پھٹا جاتا ہے، دم نہیں سماتا۔ اس ضعیفی میں ہمیں چھوڑنے کا خیال بھی نہ کرنا، ہم زندہ درگور ہو جائیں گے۔ امام کو آتے دیکھ کر بزدل روتے پیٹتے ایک دوسرے کو کاٹتے بھاگے۔ امام بھیڑ کو چیرتے ہوئے بیٹے تک پہنچے۔ علی اکبر خاک و خون میں لتھڑے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، سینے کے گھاؤ سے تازہ تازہ خون ابل رہا تھا۔ علی اکبر نے باپ کی آواز سن کر خون بار آنکھیں کھولی، جلدی سے برچھی کا زخم چھپانے کے لیے کلیجے پر ہاتھ رکھ لیا کہ بابا نے دیکھ لیا تو بے جان ہو جائیں گے۔ ہم سے اپنے زخم چھپاتے ہو علی اکبر، تمہارا ہر زخم ہماری روح کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ امام نے بیٹے کو باہوں میں سمیٹ کر کلیجے سے لگا لیا اور اس کے جوان خون میں خود نہا گئے۔ بابا اب تو بالکل پیاس نہیں، ریت بھی آگ کی طرح نہیں جلتی، کیا سورج چھپ گیا ہے؟ علی اکبر نے چاروں طرف نظر گھمائی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں، کوئی لینے آیا ہے؟ امام نے دیکھا علی اکبر کے ہاتھ پیر یخ ہوتے جا رہے ہیں۔ سغرا سے کہہ دیجئے گا ہم بڑے شرمندہ ہیں، اپنا وعدہ وفا نہ کر سکے، اس کا نیک دینے کی مہلت نہ ملی۔ بیٹے نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں، باپ کی جان نکل گئی۔ تھوڑی دیر سکتے میں بیٹھے ان کا پرسکون مسکراتا ہوا چہرہ تکتے رہے، پھر منہ پر منہ رکھ کر کہنے لگے، تم بھی ہمیں چھوڑ گئے علی اکبر، ہمیں کون کندھا دے گا، کون قبر میں اتارے گا، کیا ہماری لاش اٹھانے کوئی نہ آئے گا؟ بیٹے یہ ناانصافی ہے، ہمارا وقت تھا، ہمیں مرنا تھا، تمہیں زندگی کی بہاروں سے کھیلنا تھا، دنیا میں بہت کچھ کرنا تھا۔ میں نے تمہیں کیا دیا؟ اپنی دکھ، اپنی فکریں، پھر رسوائیاں اور ذلتیں تمہیں ورثے میں دی۔ سجاد بیمار ہیں، دوا دارو تو درکنار، ہم ان کا حلق بھی تر نہیں کر سکتے۔ علی اصغر بھی کوئی دم کے مہمان ہے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی نام لیوا بھی رہے گا۔ اب خیمے میں کس منہ سے جاؤں گا علی اکبر، تمہاری ماں سے کیا کہوں؟ سب کے لاشیں امام اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیمے میں آخری دیدار کے لیے لائے تھے، مگر علی اکبر کو اٹھانے کے لیے جھکے تو ایسا معلوم ہوا ہاتھ پیروں میں دم نکل چکا ہے، صدیوں کا بڑھاپا ٹوٹ پڑا ہے، چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، بال ایک دم سفید ہو گئے، کمر دوہری ہو گئی۔ غلاموں کی مدد سے امام نوجوان بیٹے کا لاشا خیمے میں لائے تو کسی میں رونے کی طاقت بھی نہ رہی تھی، غش پہ غش آ رہے تھے۔ اب کہاں بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی
سب کا سلام